سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنے نئے بحری بیڑی اور تازہ دم لشکر کے ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے شاہین صفت ساتھیوں کی ہمراہی میں پھر سمندر میں نکلا۔ افریقہ کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنے کچھ تیز رفتار طلائع گر افریقی ساحل کی طرف بھجوا دیے تھے۔ افریقہ میں جو اس کے حمایتی تھے انہیں اس نے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے طلب کر لیا تھا۔ خیر الدین جب الجزائر پہنچا تو اس کے حمایتیوں میں سے صرف ایک شخص اس کے استقبال کے لیے ساحل پر موجود تھا اور وہ قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز تھا۔ باربروسا اور اس کے سارے ساتھی عبدالعزیز سے بڑے پرجوش انداز میں ملے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی قدر تعجب خیز انداز میں عبدالعزیز کو مخاطب کر کے باربروسا نے پوچھا، عبدالعزیز، میں تمہارا ممنون و شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر تم نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، پر مجھے تمہارے ساتھ بربروں کا سلطان حفصی دکھائی نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز کچھ اداس اور افسردہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر باربروسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، بربروں کا سردار حفصی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسے کوکو کے سلطان ابن قاضی نے ایک بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یوں جانو کہ سلطان بھی دوسری قوتوں کی طرح ہماری مخالفت پر اتر آیا ہے۔ عبدالعزیز کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ خیر الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، کچھ لوگ وقت، فاصلوں اور شوق کے سلسلوں میں کاروانوں کی گرد کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہی حال ان دنوں افریقہ کے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ یہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہسپانیہ کے مسلمان خوف کی کوس و قزح، نفرت کی اداس رتوں، عذابوں کے گرم لمحوں کا شکار ہو کر در بدری پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہی سے یہ خوش گلوئی کے نشیلے نغموں، سرور و کیف کی تاثیر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں سے تعاون کر کے وہ اپنے ذہنوں میں اجالے، اپنی زیست کی مانگ میں ستارے بھر لیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہسپانیہ والے تو ان سے ان کی دعاؤں کی تاثیر چھین کر ان کے ذہن و فکر کے سارے اوتاق میں دکھوں کا ہیجان بھر دیں گے۔ کاش کوئی کیمیا گر انہیں بتاتا کہ بھیگی راکھ سے شعلے نہیں نکلتے، پانی کی بلبلوں سے طوفان نہیں اٹھتے۔ عبدالعزیز رکا، پھر پہلے کی نسبت بھاری آواز میں کہنے لگا، کاش کوئی چارہ گر ان پر انکشاف کرتا کہ ہسپانیہ کے جن کفتوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ ہسپانیہ کی یہی قوتیں ان کے دامن میں شام غریباں کے اندھیرے، ان کی جھولی میں بھٹی کی آگ اور ان کے کشکول میں شکم کرسنگی کی پرستی کے سکے ڈال دیں گے۔ مزید اگر کچھ دیں گے تو وہ یہ کہ ان کی رگوں میں مچلتے خون کے اندر بے غیرتی کی بدبو بھر دیں گے۔ کاش اجل کے سیاہ خانوں کا کوئی بیدی ان غیر ذمہ دار حکمرانوں کو بتاتا کہ زندگی کی حقیقی تڑپ کیا ہے، ان پر یہ انکشاف کرتا کہ ان کے سامنے کہاں کہاں بدنصیبی کے کھنڈر ان کی تباہی کے لیے منتظر ہیں۔ کاش وہ جان جاتے کہ سمندر پار سے آنے والی جس قوت کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انہیں جلا کر صحرا کے ذروں کی طرح بکھیر کر رکھ دے گی۔ عبدالعزیز جب خاموش ہوا تو باربروسا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ کہنے لگا، عبدالعزیز، میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر کوکو کے سلطان ابن قاضی نے ہمارے خلاف ہسپانیہ والوں کا ساتھ دینے کے لیے بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے کام کی ابتدا بھی کوکو شہر کے حکمران ابن قاضی سے ہی کریں گے۔ خیر الدین باربروسا کے اس فیصلے سے عبدالعزیز ہی نہیں بلکہ خیر الدین کے سارے سالار مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد خیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے صغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز کو پھر مخاطب کیا، عبدالعزیز میرے محترم۔ خیر الدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ عبدالعزیز بول پڑا اور کہنے لگا، ابن یعقوب، شاید تم اب یہ پوچھو گے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی آیا ہوں، تو اس کے لیے عرض ہے کہ جس قدر لشکر میرے پاس تھا اس کا ایک حصہ میں نے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، باقی لشکر کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور میرا لشکر اس وقت آپ کے لشکر کے ساتھ مستقر میں قیام کر چکا ہے۔ عبدالعزیز کی اس گفتگو سے خیر الدین باربروسا خوش ہو گیا تھا، ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب چلو اپنے سب لشکریوں اور ملاحوں کے ساتھ مستقر کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ہی خیر الدین نے سالیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سالیہ میرے عزیز، کچھ جوانوں کو اپنے بحری بیڑے کی حفاظت کے لیے مامور کر دو، باقی سے کہو مستقر میں آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور دیگر سالاروں کو لے کر خیر الدین باربروسا مستقر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر افریقہ میں ہسپانوی سالار اور حکمران مونکیوڈ کو بھی باربروسا کی نئی طاقت اور قوت کے ساتھ الجزائر پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز کے علاوہ ساری قوتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تلمسان کا حکمران ابو ہمو اس کے ساتھ تھا، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی اس کا بہترین حمایتی تھا، ٹیونس کا بادشاہ حسان اس کے عمدہ حلیفوں میں سے تھا،
اب بربروں کا سلطان حفصی بھی اس کے حلقہ کار میں شامل ہو چکا تھا۔ قبائل صغرا کا دوسرا بڑا سردار احمد بن قاضی بھی اس کا دستِ راز تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مونکیٹ نے باربروسا کو نئی طاقت اور قوت لانے کے باوجود کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ افریقہ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ کہیں بھی خیر الدین باربروسا کی پاؤں ٹکنے نہ دے گا۔ دوسری طرف باربروسا بھی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ایک رات اس نے اپنے مسکن سے کوچ کیا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے ابن قاضی کے مرکزی شہر کا رخ کیا تھا۔ اس کے کوچ کی خبر افریقہ میں اس کی دشمن قوتوں کو بھی ہو گئی تھی، لہٰذا کوکو کی مدد کے لیے مونکیٹ کے علاوہ تلمسان کے حکمران ابو حمور، ٹیونس کے بادشاہ حسان، بربروں کے بادشاہ حفصی، قبائل صغرا کے سردار احمد بن قاضی نے بھی اپنے اپنے لشکروں کے کچھ حصے اس کے مرکزی شہر کوکو کی طرف روانہ کیے تھے تاکہ بربروسا کے سامنے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا معقول دفاع کیا جا سکے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ملاحوں، اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کوکو اور اس کے اتحادی خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ خیر الدین باربروسا کے وہاں پہنچتے ہی ابن قاضی نے اس پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی، اس لیے کہ جو لشکر اس کے ساتھ تھا وہ تازہ دم تھا اور خیر الدین باربروسا نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آ کر پڑاؤ کیا تھا، لہٰذا ابن قاضی نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے طبل بجوا دیے تھے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی بڑے پرجوش انداز میں اس کے لشکر کے اندر تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں میں سے ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سالیہ، سنان، اپنے بیٹے حسن اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے صفوں کو آخری شکل دے رہا تھا۔ خیر الدین باربروسا کے کچھ طلایہ گر اس کے قریب آئے۔ انہیں دیکھ کر خیر الدین باربروسا کے سالاروں کے چہروں پر تجسس سا نمودار ہوا تھا۔ خیر الدین ان کی طرف متوجہ ہوا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک قریب آیا اور کسی قدر خوشکن انداز میں کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر بڑی شفقت اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، عزیز ساتھیو، تم کیسی خبر لے کر آئی ہو؟ طلایہ گروں میں سے جو پہلے باربروسا سے مخاطب ہوا تھا وہ پھر ہم کلام ہوا، امیر، گو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوکو کی مدد کو ابو حمو، مونکیٹ، حسان، احمد بن قاضی اور حفصی کے چھوٹے بڑے لشکر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابن قاضی کے لشکر میں خداوند نے چاہا تو عنقریب بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی۔ خیر الدین باربروسا اور دیگر سالار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ طلایہ گر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، امیر، ابن قاضی کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا حسین ہے۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا خواہش مند ہے۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا کہ افریقہ کے اندر مسلمان قوتیں آپس میں برسر پیکار ہوں اور ان کا فائدہ ہسپانیہ والوں کو ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لشکر کو یہاں خیمہ زن کرنے سے پہلے حسین نے اپنے باپ ابن قاضی سے بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ جنگ کی طرح نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہسپانیہ والے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کے کافی بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ساری مسلمان قوتوں کو اکٹھا کر کے ہسپانیہ کے جن مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ طلایہ گر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے خیر الدین باربروسا کہنے لگا، میں ابن قاضی کے بیٹے حسین کے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ طلایہ گر پھر امید بھرے انداز میں کہنے لگا، امیر، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابن قاضی کے دو بڑے اہم اور سرکردہ سالار ہیں، ایک کا نام عبادہ بن تمام اور دوسرے کا نام علقمہ بن سادون ہے۔ یہ دونوں سالار قاضی کے بیٹے حسین کے رازدار ہیں اور انہوں نے حسین پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی خواہش مند نہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں سالاروں نے حسین کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے کہ وہ ہسپانیہ والوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے سے پرہیز کرے۔ امیر، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوکو کے حکمران قاضی کے لشکر میں عنقریب اختلاف برپا ہوگا، اس لیے کہ اس کے دو سردار عبادہ بن تمام، علقمہ بن سادون اس کے لشکر کے اندر خاصی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر ابن قاضی نے دونوں سرداروں کی بات نہ مانی تو وہ اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لشکر کے خاصے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد وہ ابن قاضی کے لیے نہ ختم ہونے والے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کی چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے، وہ دن جلد آئے گا۔ اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے خیر الدین باربروسا خاموش رہا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے سارے لشکریوں اور اپنے سارے ملاحوں پر یہ بات واضح کر دینا کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں 3 شخصیتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اس کا بیٹا حسین،
اور 2 اس کے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون۔ انہیں جنگ میں نہ کوئی گزند پہنچنی چاہیے، نہ ان پر کوئی حملہ آور ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ جنگ کے دوران گرفتار ہوں تو انہیں عزت اور وقار کے ساتھ میرے پاس لایا جائے، میں ان کا بہترین استقبال کروں گا۔ ایسے لوگ مسلم قوم اور ملت کے مفاد کے پاسبان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دی۔ لشکر کے اس نے 4 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا، اپنے ساتھ اس نے اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے بیٹے حسن کو رکھا تھا۔ دائیں جانب کے لشکر کی کمانداری عالم اسلام کا مشہور اور عظیم سپہ سالار اور ملا ترغوت کر رہا تھا، اور سالیہ ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری حسن کرسو اور کاکاد کے ہاتھ میں تھی، جبکہ لشکر کا چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کی کمانداری صنعان کو سونپی گئی تھی۔ دوسری طرف کوکو کے حکمران ابن قاضی نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ پھر ایک دم اس کے اشارے پر اس کے لشکر میں طبل اور نکیریاں بجنے سے طوفانوں کا سا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حملہ آور ہونے کے لیے ابن قاضی نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابن قاضی افریقہ کے اندر باربروسا کے دشمن قوتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ کرنوں کی فاصلوں کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تھپیڑوں، قیامت خیز بیزاریاں پیدا کرتی برق کی اندھی برہمی اور روشنیوں کے فرگل اتارتے قسمساتے اندھیروں کی طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری جانب اس حملے کے لیے باربروسا اور اس کے سارے سالار پوری طرح تیار تھے۔ جس وقت ابن قاضی متحدہ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا کے لشکر میں اس کے اشارے پر اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے برسوں پرانی آگ کی بارش میں وحشی سمندر بری طرح دھاڑتا ہوا داخل ہونا شروع ہوا ہو۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر تن کی جلتی تپتی زمین پر بارود بڑے شراروں، روح کو جسموں سے گریزاں کرتے خاک اڑاتے نفرت کے بگولوں اور تاریک گہرائیوں تک اتر جانے والے نفرت کے اجالوں کی جوت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بے روک قوت بن کر موت رقص کرنے لگی تھی۔ روحوں کو بدنوں سے لاتعلق کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابن قاضی اور اس کے اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ کوکو شہر سے باہر خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے لشکریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ لشکر کی تعداد کا تناسب ان کے حق میں تھا، وہ بہت سی قوتیں مل کر خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جبکہ باربروسا صرف اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل تھا۔ افریقہ میں صرف قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اس کا اتحادی تھا، لیکن ابھی تک عبدالعزیز کو اس کے لشکر کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے جنگ کی بھٹی میں نہیں جھونکا تھا۔ شاید ابن قاضی کے خلاف عبدالعزیز کو آخری شربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جنگ جب ضیاء آشام تیرگی اور خونی احساس کی شدتوں کی طرح اپنے عروج پر آئی، تب گھات میں بیٹھے ہوئے قبائل صغرا کے محترم سردار عبدالعزیز نے اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ ایک دم تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ اپنی گھات سے نکلا اور ابن قاضی کے متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر وہ خطوں تک کو حرکت میں لے آنے والی تحقیر بڑی سنگباری، صدیوں کو لمحوں کی فاصلوں میں سمیٹ دینے والے خیالات کی موزن قہر اور تدبیر پر طنز کرتے ہوئے اسے اپنی کنیز بنا لینے والی ہولناک تقریر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ابن قاضی کا متحدہ لشکر اس سے پہلے ہی باربروسا اور اس کے سالاروں کے حملوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر رکھا تھا۔ اب جو قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز بھی ایک پہلو کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوا تو اس کے نتیجے میں ابن قاضی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے گرد آلود خونی بستیوں، دلوں کے بجھتے ساز، زلزلوں سے شکستہ در و بام، آزار بڑی سوچوں اور اداس لمحوں، زرد ساعتوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نتیجے میں کوکو شہر کے نواح میں ابن قاضی کو خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست اٹھانے کے بعد ابن قاضی نے فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر اپنے مرکزی شہر کوکو میں محصور ہو کر اس وقت تک دفاع کرتا رہے گا جب تک افریقہ میں اس کے حواریوں سے مزید کمک نہیں پہنچ جاتی۔ لیکن خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، ترغود اور کاکاد، سالیہ، سنان اور عبدالعزیز سب نے مل کر ابن قاضی کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ شکست اٹھانے کے بعد جب ابن قاضی نے اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ کرنا چاہا تو خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنا رخ بدلا، ابن قاضی کے راستے میں حائل ہو گئے، جس کے نتیجے میں ابن قاضی اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ نہ کر سکا بلکہ پلٹا ایک دوسرے شہر بونا کا رخ کیا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے کچھ دیر تک بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ کوکو شہر میں کوئی اتنی بڑی دفاعی قوت نہ تھی جو خیر الدین باربروسا کا راستہ روکتے، لہذا باربروسا بغیر کسی مزاحمت کے کوکو شہر میں داخل ہوا۔ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ابن قاضی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بونا شہر پہنچا۔ بچے کچے لشکر کو اس نے وہاں استوار کیا۔ ساتھ ہی افریقہ میں اپنے سارے حواریوں کی طرف اس نے تیز رفتار قاصد بھجوائے
اور خیر الدین باربروسا کی سیلابی طاقت اور قوت کے سامنے بند باندھنے کی التماس کی، جس کے نتیجے میں افریقہ میں اس کے حمایتی اس سے رسد اور کمک کی صورت میں امداد دینے لگے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا کوکو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ گو ابن قاضی کو کوکو شہر کے نواح میں بکدورا کے میدانوں میں شکست دینے کے بعد وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا، اس لیے کہ افریقی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے اس نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا اس پر کامیابی سے عمل پیرا شروع ہو گیا تھا۔ بکدورا کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں بدترین شکست کی خبریں جہاں قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو پہنچیں، وہاں یہ خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے لیے بھی قہر اور بجلی بن کر گری۔ خیر الدین باربروسا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت اس کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس نے اپنے کچھ بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ میں ہسپانیوں کے والی مونکیٹ کو مدد بھیجی تاکہ باربروسا اس کے حواریوں سے نمٹنے کے بعد اس سے ٹکرائے تو افریقہ میں جو ہسپانوی لشکر ہے اس کے دفاع اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔